اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی اللہ تعالیٰ نے انسانی حیات کی حفاظت کے لیے تدبیر الہی و قرآنی و آسمانی کے طور پر مقرر فرمایا ہے، اور اسی کے اندر انسانی حیات کا تحفظ ہے۔ اس سے باہر انسانی زندگی ہلاکت میں ہے، فساد میں ہے اور معرض نابودی میں ہے۔ تقوی کے عوامل میں سے حق تعالیٰ نے سورہ مبارکہ انعام آیا 153 میں ارشاد فرمایا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اس کی پیروی کرو اور اس کے علاوہ اسے چھوڑ کر سبل دیگر راہوں پر مت چلو۔ اگر ان راہوں کی تم نے اتباع کی، وہ تمہیں سبیل خدا سے، سبیل نجات سے اور سبیل تحفظ سے منتشر کر دیں گے، ہٹا دیں گے۔ اور یہی وصیت ہے تمہارے رب کی تمہارے لیے، اس لیے تاکہ تم با تقوی ہو جاؤ۔ تقوی کا عامل، اصلی عامل ہدایت الہی ہے، اور پہلا رکن ہدایت الہی کا مقصد حیات انسان ہے کہ انسان پر واضح ہو کہ اس کی زندگی کا، اس کی خلقت کا، اس کے وجود کا ایک مقصد ہے۔ اگر مقصد مد نظر نہ ہو، انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ وہ انسان جو مقصد فراموش کر بیٹھے ہیں، مقصد انہیں معلوم ہی نہیں ہے، مقصد سے ہٹ گئے ہیں اور مقصد سے ہٹ کر کسی اور جہت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، قرآن کریم نے انہیں حیوان ہی کہا ہے، نہ مجازن اور نہ ہی تشبیہاً و کنایتاً، بلکہ حقیقتاً حیوان ہیں اور جانور ہیں جو مقصد حیات اپنا بلا بیٹھے ہیں۔ مقصد رکن اول ہے، اور اس رکن کی شناخت کے بعد اس مقصد تک پہنچنے کے لیے دوسرا ہدایت کا اہم رکن صراط ہے، وہ راستہ ہے، اس مقصود تک انسان کو پہنچائے۔ مقصد اگر گم ہو جائے یا مقصد کی جگہ پر، حقیقی مقصد کی جگہ پر غلط مقصد، گمراہ مقصد آ جائے، جس طرح سے کہ انسانیت اس آفت میں مبتلا ہے، مقصد فراموشی میں اور مقصد سے دوری کی آفت میں بشریت مبتلا ہے۔ وہ حتیٰ جو دین سے تعلق رکھتے ہیں، ادیان سے جن کا تعلق ہے، وہ بھی بے دینوں کی دیکھا دیکھی، بے مقصد زندگی کی طرف زیادہ راغب ہیں، بے مقصد زندگی میں زیادہ منہمک ہیں اور اس میں زیادہ
ان کے اوقات بسر ہوتے ہیں، عمر کا زیادہ حصہ اس بے مقصد راہ پر اور بے مقصد جہت میں خرچ ہوتا ہے۔ مقصد معلوم ہو جانے کے بعد دوسری اہم چیز جس کی اہمیت ہے وہ ہے راستہ، صحیح راستہ، درست راستہ۔ وہ مقصد جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھا ہے اس کی طرف راستہ بھی اللہ نے ہی مقرر فرمایا ہے۔ مقصد انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ خود اپنے لیے مقصد تعین کرے، اللہ تعالیٰ نے، خالق نے مقصد خلقت بھی متعین فرمایا ہے، اور اس مقصود تک پہنچنے کا راستہ بھی ذات حق نے مقرر فرمایا ہے۔ اسی راستے کا نام دین ہے، لیکن اسے ہدایت کے نظام کے ساتھ تناسب کی خاطر اسے صراط کہا ہے، راستہ۔ ساتھ ہی اس راستے کے متعلق جہاں دیگر رہنمائی کی گئی ہے، اس راستے کی تفصیلات ہیں اور راستے کے تقاضے ہیں، راستے کے لوازم ہیں، راستے کے آداب ہیں، راستے کی آفات بھی ذکر فرمائی ہیں۔ ایک آفت یہ ہے کہ جیسے انسان مقصد گم کر بیٹھتا ہے، اسی طرح راستہ بھی بعض اوقات گم کر بیٹھتا ہے۔ یہ جو ضلالت کا ترجمہ فارسی میں کیا گیا ہے اور وہاں سے اردو میں پہنچایا ہے گمراہ، گم راہ، دو لفظ ہیں فارسی کے، اور اس ترکیب سے قرآن کی اصطلاح کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ جامع ترجمہ نہیں ہے، گمراہی ضلالت کا جامع ترجمہ نہیں ہے، چونکہ ضلالت ہر قسم کے انحراف کو شامل ہے اور گمراہی فقط راستہ گم کرنے کو کہتے ہیں۔ مقصد گم کر بیٹھا ہو اس کو بھی گمراہی کہتے ہیں، راستہ گم کر بیٹھا ہو اس کو بھی گمراہی کہتے ہیں، راستے کے آداب فراموش کر دے انسان اسے بھی گمراہی کہتے ہیں۔ لیکن عربی اصطلاح میں ایسے نہیں ہے، اگر مقصد گم کر بیٹھے ہیں تو انسان اور آفت میں مبتلا ہوتا ہے اور عنوان دیگر اس کے اوپر صدق کرتا ہے۔ اگر راستہ گم کر بیٹھتا ہے اس کے اوپر اور عنوان صدق کرتا ہے، اور ان سب کی جامع اصطلاح جو ان تمام انحرافات کے اوپر صدق کرتی ہے وہ ضلالت ہے۔ حیرت و سرگردانی کو کہتے ہیں، ایسی حالت جس میں انسان کو جہت کا پتہ نہ ہو، راہ کا پتہ نہ ہو، اور کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ انسان نے کرنا کیا ہے اور جانا کیا ہے۔ اس انسان کو جو حیرت کے عالم میں ڈوبا ہوا ہو، جس کی عقل کام کرنا چھوڑ دے، جس کی بصیرت جواب دے جائے، جس کی بصر جواب دے جائے، اس انسان کو کہتے ہیں یہ ضال ہے، اور اس حالت میں پہنچانے والوں کو مضل کہتے ہیں، یہ مضل انسان ہے، اور ضلالت ان کا جامع ہے۔ گمراہی اس کا ناقص ترجمہ ہے، اس کے ایک شعبے کا ترجمہ ہے، ضلالت کے ایک شعبے کو گمراہی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ گمراہی یعنی جو راہ گم کر بیٹھے، ان سے پہلے وہ لوگ ہیں جو مقصد گم کر بیٹھے ہیں یا مقصد گم کر سکتے ہیں، جن کی اکثریت ہے۔ راستہ گم کیے ہوئے لوگوں سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو مقصد گم کیے ہوئے ہیں۔ حتیٰ وہ لوگ جو اپنے آپ کو بظاہر راستے پر سمجھتے ہیں وہ بھی حقیقتاً مقصد فراموش کر بیٹھے ہیں۔ ان کی نگاہوں میں مقصد جا بجا ہو گیا ہے، تبدیل ہو گیا ہے۔ مقصد اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کیا تھا وہ چھوڑ کر انہوں نے تلقینات سے، تعلیمات سے، تقلیدات سے اس مقصد سے ہٹ کر کوئی مقصد اپنے لیے انتخاب کر لیا ہے۔ اسی طرح حق تعالیٰ نے انسان کے لیے جو راستہ مقرر کیا ہے، جس کا عنوان صراط رکھا ہے، وہ بھی فراموش کیے ہوئے لوگ کثرت سے ہیں۔ اکثریت راہ فراموش ہیں اور راہ گم کیے ہوئے ہیں۔ گم راہی اسی کو کہتے ہیں جو راستہ بھٹک جائے۔ جیسے زمینی راستہ ہم اپنے
مقام سکونت سے حرکت کرتے ہیں کسی زمینی نقطے کی طرف، کسی شہر کی جانب، کسی محلے کی جانب، کسی زمین کے اوپر ہی کہیں رخ کرتے ہیں اپنا، اور اس شہر کی طرف یا ہمارے مقصود کی طرف ایک معین راستہ جاتا ہے، لیکن مشابہ راستے کثرت سے بنے ہوئے ہیں. جیسے ابھی ساری دنیا میں اور ہر ملک میں اور ہر شہر میں متعدد راستے ہیں، سڑکیں ہیں، کچے پکے راستے ہیں، ایک دوسرے کو عبور کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹ کے گزرتے ہیں، ایک دوسرے سے نکلتے ہیں شاخوں کے طور پر جزئی راستے، ذیلی راستے، ضمنی راستے. اور بعض لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی ان ذیلی راستوں پر نکل جاتے ہیں، کسی چوراہے سے غلط سمت میں رخ اپنا موڑ لیتے ہیں اور اس طرح راستہ گم کر بیٹھتے ہیں. پھر راستہ گم کر کے غلط راہ پر جب چلتے ہیں، جتنی سرعت سے جاتے ہیں اتنے ہی مقصد سے دور ہوتے جاتے ہیں. دین کے اندر بھی یہی ہے قانون اور طریقہ، جس طرح زمینی سفر کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری خلقت کا، ہمارے وجود کا ایک مقصد رکھا ہے. عبث پیدا نہیں کیا، ہم عبث نہیں ہیں، مقصود ہے ہمارا. جیسے ایام فاطمیہ میں، مجالس فاطمیہ میں عرض کیا تھا کہ حضرت سیدہ سلام اللہ تعالی علیہا نے فلسفہ دین بیان کیا ہے، یعنی مقصد دین. دین کا مقصد کیا ہے، کیوں اللہ نے دین مقرر کیا ہے. خطبہ فاطمیہ کا سلام اللہ تعالی علیہا ایک بڑا اہم بنیادی باب معرفت کا فلسفہ دین ہے، وہ جو ہماری تعلیم کا نصاب کا حصہ نہیں ہے. مدارس میں فلسفہ دین ایک مضمون کے طور پر تدریس نہیں ہوتا، اور فلسفہ دین مقصد دین بتاتا ہے. باقی علوم ہمیں دین کی تعلیمات کا کوئی شعبہ تعلیم دیتے ہیں، مثلا صرف و نحو، عربی ادب، یہ ہمیں دین کی زبان سکھاتا ہے، دین کا مقصد نہیں سکھاتا. صرف و نحو، اس علم سے، صرف و نحو سے ہم دین کی زبان سمجھتے ہیں، عربی. دین نہیں سمجھ سکتے. صرف و نحو پڑھا ہوا کوئی بندہ بھی عالم دین نہیں ہوتا، عالم قواعد عربی ہوتا ہے، عالم صرف و نحو ہوتا ہے. اگرچہ اپنے آپ کو کہلواتا عالم دین ہے، لیکن دین تو ابھی شروع ہی نہیں کیا اس نے، دین تو پڑھا ہی نہیں ہے ابھی اس نے، ابھی زبان دین کی پڑھ رہا ہے. جب یہ زبان سیکھ لے گا پھر اس کے بعد دین کے متون شروع ہوں گے، دین کی حدیثیں شروع ہوں گی، آیات شروع ہوں گی. اگر یہ قواعد اس وقت تک اس کو ازبر ہوئے اور پہچان ہوئی تو ممکن ہے ان کی مدد سے آیات اور روایات کو سمجھ کر دین بھی سمجھ جائے. لیکن جب تک وہ اس مرحلہ میں ہے، صرف عربی پڑھ رہا ہے، تو یہ ابھی دین کے اندر اس نے قدم نہیں رکھا، دین میں جانے کی تیاریاں کر رہا ہے، آمادگی اپنے اندر پیدا کر رہا ہے. اسی طرح فقہ، دینی احکام انسان کو یہ علم سکھاتا ہے. علم کلام دینی عقائد تشریح کرتا ہے انسان کے لیے، اور تفسیر آیات کی وضاحت کرتا ہے. علم حدیث، حدیث سے آشنائی دکھاتا ہے. ان میں سے کوئی علم بھی ہمیں فلسفہ دین اور مقصد دین نہیں سمجھاتا. مقصد دین اگر نہ ہو مد نظر تو پھر انسان کے لیے دین کی وہ اہمیت نہیں ہوتی، دین میں وہ رغبت نہیں ہوتی جیسا کہ ابھی ہے. دیندار ہوتے ہوئے دین سے بیزار ہیں ہم لوگ. عملی زندگی ہماری بیزاری کی زندگی ہے دین سے، اور ایک مجبوری ہے دین بنا ہوا. چونکہ دینی معاشرے میں ہے، معاشرتی مجبوریوں میں سے سماجی جو پابندیاں ہیں ان میں سے ایک دینی ہونا بھی ہے مسلمانوں کے لیے. مسلمان کے گھر میں جو پیدا ہوتا ہے اس کی ایک سماجی مجبوری بن جاتی ہے مذہب سے اپنے آپ کو منسوب کرنا، اور اس مجبوری کی حد تک ہی مذہبی ہوتا ہے، اس سے آگے جاتا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں جاتا؟ کہ چونکہ دین کا ایک اہم باب تشریح نہیں ہوتا، اور وہ ہے فلسفہ دین، مقصد دین، غرض دین، غایت دین. دین آیا کیوں ہے؟ دین اور انسان کا تعلق کیا ہے؟ یہ سب سے اہم راز ہے تدین کا، دینداری کا. علماء بھی اگر مقصد دین سے دین پڑھنا شروع کریں تو اس وقت ان کی دین شناسی کا رنگ کچھ اور ہوگا. اگر مقصد دین نظروں سے ہٹا کر فقط
قواعد دین پڑھ لیں، ضوابط دین پڑھ لیں، احکام دین پڑھ لیں، پھر دین میں طاقت پیدا نہیں ہوتی، قوت نہیں آتی، جو قرآن کریم نے انبیاء کو بھی فرمایا اور اقوام کو بھی اور امتوں کو بھی کہ آپ دین کو قوت کے ساتھ لو، خذ الکتاب بالقوہ، اس کتاب خدا منشور الہی کو طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ تھامو۔ دین میں مضبوطی، جو 3 مراحل پہلے ذکر کیے تھے دین میں مضبوطی کے، پہلا مرحلہ یہی شناخت کے مقام پر فلسفہ دین کو سمجھنا ہے، اور جناب سیدہ سلام اللہ تعالی علیہا نے یہ فلسفہ بہت ہی احسن، فصیح اور بلیغ انداز سے تعلیم فرمایا ہے امت اسلامی کو۔ پہلی دین کی نسل کو کلاس اس کی یہ رکھی کہ آپ فلسفہ دین سے آگاہ ہوں، اگر دین کی حقیقت و مقصد سے آگاہ ہوں تو پھر یہ انحرافات جو نظر آتے ہیں یہ نہیں ہوں گے۔ آج بھی فلسفہ دین سے عدم آشنائی نے دین کو مہجور بنا دیا ہے مومنین کے اندر و مسلمین کے اندر، اور ایک عجیب نسل پیدا ہوئی ہے جو ایمان کے بغیر مومن ہے اور جو دین کے بغیر متدین ہے، اسلام کے بغیر مسلمان ہے۔ صرف بایولوجیکلی پیدا ہوئے ہیں مسلمانوں کے گھرانے میں، جن کے ہاں پیدا ہوئے ہیں وہ بھی بایولوجی مسلمان ہیں، آئیڈیالوجی کے مسلمان نہیں ہیں، وہ بھی ماں باپ کو بھی اس سے زیادہ تعلیم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، جتنی بچوں کو دی ہے اتنی انہیں بھی پتہ ہے، اور اس طرح دین مہجور ہے۔ اور دین سے مہجوریت، دین کی مہجوریت کا نقصان دین کو نہیں، اللہ کو نہیں، نبیوں کو نہیں، ائمہ کو نہیں، ملائکہ کو نہیں، کسی کو بھی کائنات میں دین کی دوری یا دین سے دوری کا نقصان نہیں ہے، فقط ایک طبقے کو نقصان ہے اور وہ ہے انسان۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ مقصد دین میں اللہ کا کوئی مقصود نہیں ہے، انسان کا مقصود دین کے مد نظر رکھا گیا ہے، اور یہی مقصد خلقت انسان سے ہم آہنگ ہے۔ مقصد دین، دین انسان کی ہدایت کے لیے ہے، دین کا ایک مقصد ہے، انسان کی خلقت کا بھی ایک مقصد ہے، اور یہ دونوں ایک جگہ پر جا کر مل جاتے ہیں، سلسلہ دین اور سلسلہ وجود انسان۔ دین در حقیقت وہ سلسلہ ہے جو انسان کو راہ پر قائم رکھتا ہے اور مقصد کی طرف اس کو متوجہ رکھتا ہے، اور نہایتاً جب انسان دین کا مقصد حاصل کرتا ہے تو دین انسان کو مقصد خلقت پر پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے راستہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ بارہا پہلے یہ عرض کیا ہے کہ عموماً جس طرح سے دین تبلیغ ہوا ہے یہ خود ایک علیحدہ بحث ہے، موضوع ہے، خطبہ جمعہ کے علاوہ کسی فرصت میں موقع پر یہ موضوع کھولنے کی ضرورت ہے۔ ہر چند پہلے بیان کیا ہے، مثلا آج موجودہ نسل، اپنے ملک کی بات کریں ہم، پاکستان کی موجودہ نسل، اور یہی بات ہر نسل کے لیے ہے۔ مثلا عربوں کی موجودہ نسل جو زمین پر گمراہ ترین نسل ہے، عربوں کی موجودہ نسل، وہ جاہلیت کی نسل سے، ابو لہب کے زمانے سے زیادہ فاسد ہیں عرب اس وقت۔ اب یہ بحث کرنے کی ضرورت ہے، دینی لحاظ سے بھی بحث کی ضرورت ہے، تاریخی پہلو سے بھی ہے، اور سوشیالوجی کا بھی موضوع ہے کہ یہ اتنے بدتر کیوں ہو گئے ہیں، کیوں اتنے گمراہ ہو گئے ہیں، جبکہ دین ان کی سرزمین میں آیا ہے، دین ان کی زبان میں نازل ہوا ہے، ہدایت کے سارے سلسلے عربوں میں قائم ہوئے ہیں، ائمہ عرب ہیں، رسول عرب ہیں، قرآن عربی میں ہے، دین کا مواد سارا عربی میں ہے، اور عرب اتنے گمراہ، عرب اتنے فاسد، عرب اتنے بہکے ہوئے اور مسخ۔ اہل سنت کے ایک بہت جید عالم ہیں ابو الحسن علی ندوی، علی میاں یا ان کے نام کے ساتھ آتا ہے، معروف شخصیت ہے، بہت ہی فاضل عالم اور ہر زبان پر مسلط ادیب، فصیح، کتابیں لکھی ہیں، اور ہر دیگر عالم کی طرح ان کی کتابوں میں بھی اچھی باتیں بھی ہیں اور بعض کمزوریاں بھی ہیں ان کی کتابوں کے اندر، لیکن مجموعی طور پر بہت ہی فصیح انسان ہیں ابو الحسن علی ندوی۔ انہوں نے کئی کتابیں خود عربی میں ہی لکھی ہیں اور کئی کتابیں
ان کی عربی میں ترجمہ ہوئی ہیں، ان میں سے عربوں کے متعلق انہوں نے سب سے زیادہ اظہار کیا ہے کہ عربوں کے اندر اتنی گمراہی جو تصور سے باہر ہے آج کے زمانے کی. چند سال پہلے فوت ہوئے ہیں، پاکستان بھی آئے تھے اور ہندوستانی تھے، عربی پر بڑا تسلط تھا ان کو، مسلط انسان تھے، آگاہ تھے. انہوں نے عربوں کے متعلق بہت ہی خوبصورت باتیں کی ہیں اور عربی میں کی ہیں، اور عرب ملکوں میں مصر میں جا کر کانفرنسیں کی ہیں، سعودی عرب میں ڈرتے ڈرتے وہاں بھی جاتے تھے، کراتے تھے کبھی کبھی اپنی بات. بھائی کہ ان کے ہم مسلک تھے اعتقادی طور پر، اسی مذہب کے تھے جو آل سعود کا اور سعودی عرب میں ہے، لیکن یہ سوچ ان کی ذرا وسیع سوچ تھی، کھلا ذہن تھا ان کا. انہوں نے عربوں کے متعلق لکھا ہے. اسی طرح بعض دیگر مصنفین عربوں کے اندر ہیں جنہوں نے عربوں کی اس گمراہی کی طرف اشارہ کیا. پاکستانیوں کے لیے عرب مقدس ہیں، مقدس بھی نہ معمولی مقدس ہیں. جس طرح بنی اسرائیل کی گائے مقدس تھی، اسی طرح پاکستانیوں کے لیے عرب مقدس ہیں. اور جس طرح وہ گائے کا اللہ نے کہا ذبح کرو، یہ تیار نہیں تھے، اسی طرح پاکستانی اس گائے سے دوری کے لیے، اس گائے کا فضلہ بھی پاکستانیوں کو بہت اچھا لگتا ہے، اسے بھی چومتے ہیں، سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں، بلکہ پیٹ تک پہنچا دیتے ہیں اس کو. اور اسی فضلے نے پاکستان کے خراب حالات بنائے ہوئے ہیں بہت زیادہ. جبکہ یہ مقدس گائے اتنا تقدس نہیں ہے، ان کی گمراہی کہیں زیادہ ہے، اور باقی عالم اسلام کی گمراہی میں بھی ان کا بڑا ہاتھ موجود ہے. اسی طرح ایک ایک کر کے ہم سب اقوام کی دیکھیں، مثلا ایرانی قوم اس وقت موجودہ ایرانی نسل تدین کے لحاظ سے کہاں کھڑی ہے، ہدایت کے لحاظ سے کہاں کھڑی ہے. اسی طرح باقی جو اقوام ہیں اسلام سے تعلق رکھتی ہیں، یہ سب اہمیت طلب موضوع ہیں اور قابل بحث ہیں اور ضروری ہیں. ان کے متعلق گفتگو ہونی چاہیے عالمانہ انداز سے، محققانہ انداز سے، وہ انداز جو پاکستان میں نہ رائج ہے نہ پسند کیا جاتا ہے. یہاں خوبصورت موضوع دلچسپی کا فرقہ وارانہ موضوع ہے کہ ہر بات کو فرقہ وارانہ انداز سے کریں، نہ کہ محققانہ اور عالمانہ انداز سے. فرقہ وارانہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ دوسروں پر حملے کریں، تکلیف دیں، مقدسات کی بے حرمتی کریں، گالی گلوچ کریں، دل آزاری کریں اور احساسات و جذبات ابھاریں. یہ پسندیدہ مزاج پاکستانیوں کا یہ ہے. لیکن کہیں چھپ کے پاکستان میں یہ باتیں کی جا سکتی ہیں، کسی بیسمنٹ میں بیٹھ کر. جیسے ہمارے استاد بزرگوار انقلاب اسلامی کے بعد، مجھے یاد ہے درس پڑھ رہے تھے ہم مسجد میں، اور مسجد کے گراؤنڈ فلور پر، فارسی میں ہم کف کہتے ہیں اس طبقے کو، یہی جس پہ ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہی مسجد کا گراؤنڈ فلور کہلاتا ہے آپ کی مادری زبان میں، اور اردو میں یا فارسی میں ہم کف کہتے ہیں، سطح زمین پہ بنا ہوا. ہم اس پہ درس پڑھ رہے تھے فلسفہ کا ان کے پاس. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ شکر کرو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ آج خدا نے ایسا موقع فراہم کیا ہے کہ ہم مسجد کے گراؤنڈ فلور پر بیٹھ کر فلسفہ پڑھ رہے ہیں. اور یہ ایران میں ناممکن تھا انقلاب سے پہلے. ایران میں اگر کوئی فلسفہ پڑھتا تو وہ بیسمنٹ میں چھپ کے یا شہر سے باہر کسی باغ میں یا کسی پہاڑ میں جا کر اس کے پیچھے جا کر پڑھتے تھے. ملا صدرہ جو سب سے عظیم فیلسوف ہیں، یہ سال ہا سال آدھی عمر سے زیادہ انہوں نے ایک پہاڑ کی غار میں چھپ کے گزاری ہے اور وہیں پہ کتابیں لکھی ہیں ساری. قم کے مضافات میں ایک وہاں پر گاؤں ہے، وہ پہاڑی ابھی بھی ہے، ملا صدرہ کا گھر ابھی بھی ہے وہاں پر، لوگ جاتے بھی ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، زیارت کے لیے. اور اس وجہ سے گئے تھے کہ اصفہان کے فقہا نے شاہ کے پاس جا کر خوشامد کر کے جھوٹ بول کے ملا صدرہ کی پھانسی کے احکامات صادر کروا دیے تھے. علماء نے، فقہا نے، جو شاہ کے قریب تھے درباری، ان درباریوں نے اس حکیم عظیم کو کہا تھا کہ یہ ملحد ہے، دہریہ ہے، دین سے بھٹکا ہوا ہے، اس کو سزائے موت دو، پھانسی چڑھا دو. اور سزا ہو گئی، پھانسی کی سزا ہو گئی. اور اسی دربار میں ملا صدرہ کے استاد بھی تھے، ان کی بھی دربار میں بات چلتی تھی. انہوں نے بیچ میں وساطت کی، ثالثی کی، شاہ کو کہا کہ
ٹھیک ہے یہ گمراہ آدمی ہے لیکن سزائے موت دینے سے تو بھی بدنام ہو جائے گا, تاریخ میں تیرا نام آ جائے گا کہ تو نے علماء کو پھانسی دی ہے. تو اپنی انہوں نے اس طرح سے اس کو پٹی بڑھائی, نہ کہا کہ ملا صدرہ کو چھوڑ دے, کہا کہ اپنے آپ کو تو اس اتہام سے محفوظ رکھ کہ عالم کا خون تیری گردن پہ نہ آئے, تو بڑے اچھے اچھے کام کر رہا ہے, بڑا مخلص آدمی ہے تو یہ جرم اپنے دامن پہ نہ لگا, اور قتل سے تو یہ ایک دن میں ہی مر جائے گا, ختم ہو جائے گا, تو اس کو اتنی کڑی سزا دے کہ یہ روزانہ تکلیف میں رہے. تو انہوں نے پوچھا کیا سزا دوں, کہا اس کو جلا وطن کر کے کسی جگہ بھیج دے. تو انہوں نے اصفہان سے جلا وطن کر کے قم اس وقت حوضہ نہیں تھا, قم ایک بالکل ہی پسماندہ گاؤں تھا اور جس کی آب و ہوا بہت بد تھی, آج بھی بد ہے. قم کا پانی کھارا ہے اور قم میں سردیوں میں شدید سردی ناقابل برداشت اور گرمیوں میں شدید گرمی ناقابل برداشت. ملا صدرہ کے زمانے میں بجلی بھی نہیں تھی, اس لیے قم جلا وطنوں کی جگہ سمجھ کر انہوں نے ان کو بھیج دیا. وہ قم میں نہیں آئے, قم کے جوار میں گاؤں میں جا کر ایک پہاڑی کی غار میں جا کر وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہاں بیٹھے رہے. کبھی کبھار راتوں کو نکل کے حضرت معصومہ کی زیارت کے لیے آتے تھے, اور یہ ساری کتابیں اسفار اور سب کچھ انہوں نے وہیں پر تالیف کی تھی. اب یہ تاریخ ایران میں رہی ہے. ایران جو ایک علمی ملک ہے, علمی قوم ہے, علم پرور قوم ہے. اہل سنت کے جتنے جید علماء ہیں سارے ایرانی ہیں, شیعہ جتنے جید علماء ہیں سارے ایرانی ہیں, اکا دکا عرب ہیں. دونوں مذاہب کے پاس, دونوں سلسلوں کے پاس علمی سرمایہ سارا ایرانی قوم کا ہے. مصنفین کتب حدیث یہ سارے ایرانی ہیں, اور اسی طرح اہل سنت کے بھی یہ سارے ایرانی ہیں. ہر علم کے جو چوٹی کے افراد ہیں وہ ایرانی ہیں. اور ایرانی قوم کے اندر یہ ماحول بن گیا تھا کہ فلسفہ جیسا علم چھپ کے زمینوں کے نیچے پڑھایا جا رہا تھا. پاکستان میں تو حالانکہ ایران میں اس وقت یہ تشدد نہیں تھا, یہ مارا ماری دہشت گردی مذہبی نہیں تھی, فرقہ واریت نہیں تھی, حکومتوں کی طرف سے اور درباروں کی طرف سے علماء پر دباؤ تھا. پاکستان میں تو گلی گلی میں ہر آدمی در حقیقت اپنے اندر وہی جذبات رکھتا ہے جو ملا صدرہ کے بارے میں اس شہنشاہ کے تھے کہ عالم ملے خنجر بے دست زیادہ ہیں, گردن نہیں مل رہی ہے ان کو, اگر گردن آتا ہے تو کاٹنے کے لیے سارے تیار ہیں. ظاہر ہے ایسے ملک میں سنجیدہ گفتگو چھپ کر ہی کی جا سکتی ہے. بعض لوگ کوشش کر رہے ہیں میڈیا پہ یہ گفتگو کریں, لیکن میڈیا میں پھر جو آتا ہے عکس العمل وہ بھی دیکھ رہے ہیں. یہ گفتگو ہونی چاہیے کہ کیوں موجودہ نسل, اس مسلمانوں کی موجودہ نسل, مومنین کی موجودہ نسل, اسلام کی یہ موجودہ نسل اس ملک کے اندر, اس سرزمین کے اندر کیوں اس حد تک جا پہنچی ہے, اس گراوٹ تک. کہ پہلے اشارہ کیا تھا, آپ پڑھے لکھے تعلیم یافتہ وکیلوں کو دیکھیں کتنے درندے بن چکے ہیں, ڈاکٹروں کو دیکھیں کیا درگت, یہ تعلیم یافتہ طبقہ ہے. اسی طرح جرائم اور باقی بے رحمی کا عالم انسانوں کا دیکھیں, مسخ ہو گئے ہیں گویا. ملاوٹ کرنے والوں کو دیکھیں, آپ کو کوئی چیز خالص نہیں دیتے, کوئی چیز. یہ ذہن سے نکال دیں جو کچھ آپ بازار سے لیتے ہیں وہ خالص ہے, کوئی چیز خالص نہیں ہے. اور یہ انسانوں نے کیا, مسلمانوں نے کیا. پاکستان میں تو مسلمان ہیں, دکاندار سارے مسلمان, انڈسٹریل سارے مسلمان, کمپنیاں ساری مسلمانوں کی, ملازمین سارے مسلمان, کاریگر سارے مسلمان. یہ کیوں اس طرح سے کہ یہاں کوئی نہ دوا خالص ہے, نہ خوراک خالص ہے, نہ پینے کی چیز, نہ کھانے کی چیز خالص ہے. یہ کن کے ہاتھوں سے ہوا؟ مسلمانوں کے ہاتھوں سے. بے رحم ہوئے ہیں تو یہ کام کیا ہے نا. کیوں اتنے گر گئے ہیں, کیوں اتنے پست ہوئے ہیں, کیوں اتنے گھٹیا ہو گئے ہیں؟ اس کو باقاعدہ بحث کی ضرورت ہے. یونیورسٹیوں کے اندر باقاعدہ یہ گفتگو ہو, سیمینارز ہوں, اور علماء کو بلا کر تجزیہ کریں, اس کی جڑیں ڈھونڈیں. سارے کام تھانوں سے یا مسلح فورسز سے نہیں ہوتے کہ ہر کام آپ ڈنڈے سے اور بندوق کی زور سے. امت کی اصلاح نہیں ہوتی ہے. امت کی اصلاح کے لیے نبی بندوقیں نہیں لے کر آئے, تلواریں نہیں لے کر آئے, کتابیں لے کر آئے ہیں, کتابیں لے کر آئے ہیں. تعلیم ان کو اللہ تعالیٰ نے اسلوب بتایا ہے. یعلمہم
کتاب یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت سے اقوام سدھرتی ہیں، جاہلیت سے نکلتی ہیں. وہی کتاب و حکمت کا باب جو بند ہے، اس وجہ سے ایک اہم باب جو میں عرض کر رہا ہوں، جس وجہ سے مسلمان ہوتے ہوئے بے رحمی ہے، مسلمان ہوتے ہوئے بے رحمی، مسلمان ہوتے ہوئے. مثلا ابھی کل کی خبروں میں تھا کہ 32 من مردہ مرغی لاہور میں پکڑی گئی ہے. مردہ مرغی آپ کو کھلانے لا رہے تھے لاہور میں. یہ جو پکڑی گئی ہے 32 من ہے، جو پکڑی نہیں جاتی اور آپ کھا جاتے ہیں اس کا حساب علیحدہ ہے. خوب یہ کون ہے؟ اس کا مذہب دیکھا جائے، باقی ساری چیزیں چھوڑو. یہ جس نے آرام مرغی، مردہ مرغی آ رہا تھا بیچنے کے لیے اور راستے میں پکڑا گیا ہے، اس کا مذہب پوچھو، مسلمان تھا یا غیر مسلم تھا؟ مسلمان تھا. اس کا مالک مسلمان تھا، اس کا خریدار مسلمان تھا. آگے جس کو آ کے گوشت کی دکان کو بیچ رہا ہے وہ مسلمان ہے، جن کو بیچ رہا ہے وہ مسلمان ہے. اب یہ سارے مسلمان کیا ہو گیا ان کو؟ کیوں اتنے پست ہو گئے ہیں؟ کیوں اتنے گھٹیا ہو گئے ہیں؟ 3 سالہ بچے بچیوں کے ساتھ یہ بدفعلی کرتے ہیں. یہ کون ہے پکڑا جانے والا؟ ناموں سے پتہ چلتا ہے مسلمان ہیں سارے. قصور میں یہ کام ہو رہا ہے، چونیا میں یہ کام ہو رہا ہے، پارا چنار سے کراچی تک ہر روز یہ کام ہو رہا ہے. کیوں اتنے گھٹیا ہو گئے ہیں؟ محرم کے ساتھ پشاور میں وہ معروف کیس ہے، ماموں نے اپنی سگی بھانجیوں کے ساتھ یہ حرکت کی. معروف کیس بھی بنا، اس عورت نے عدالت میں درخواست بھی دی، وہ پکڑا بھی گیا ماموں، سگا ماموں. وہ عورت بیرون ملک گئی اپنے ماموں کے گھر میں، بچیاں چھوٹی نابالغ بچیاں چھوڑ کر، اور واپس آئی تو دونوں تباہ ہو چکی تھی. اب یہ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کیوں اتنی پستی ہو گئی ہے مسلمان ہوتے ہوئے؟ انہی لوگوں کو دیکھیں، یہ آپ کو بڑے بڑے اجتماعات میں جلسے جلوس ریلیاں دھرنوں میں سارے نظر آتے ہیں، ختم نبوت کے جوش میں آ جاتے ہیں، باہر آ کے مرد آباد زندہ باد نعرے لگاتے ہیں. اور دوسری طرف سے یہی قصور میں جس اس درندے نے زینب نامی بچی کو قتل بھی کر دیا پھر بعد میں، جس کو سزائے موت بھی ہو گئی، وہ نعت خان تھا بڑا مشہور نعت خان، نہ کہ غیر معروف مقامی. اور وہ نقیب جو اسٹیج سیکرٹری بنتا ہے نعت خانوں میں، اس کو جگہ جگہ جلسوں میں لے کے جاتے تھے جا کر. اور وہ ایک مذہبی سلسلے سے متصل انسان تھا. وہ کیوں اتنے پست ہو گئے ہیں؟ مسلمان ہوتے ہوئے اتنی پستی میں، گراوٹ میں کیوں چلے گئے ہم؟ کمی ہے نا، کہیں ڈھونڈنی چاہیے. وہ سنجیدہ گفتگو کے اندر وہ کمی تلاش کرنی چاہیے، وہ کہاں ہے. اور علماء کریں، یہ علماء کا فریضہ بنتا ہے، یہ کریں، دینی علماء کریں اور دانشگاہی علماء یہ کام کریں، بیٹھ کر ان کی جڑیں ڈھونڈیں. عزیزان، اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کا یہ کھوکھلا خول جو چڑھا رکھا ہے، لبادہ اور روح دین نہیں ہے. اس کی ایک عامل میں بتا رہا ہوں نا کہ ساری وجہ یہ ہے. ایک عامل اس کا یا 10% 15% دخل جس چیز کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم فلسفہ دین کے ذریعے دین نہیں پڑھتے، دین کے مقصد کے بغیر دین پڑھتے ہیں، اس لیے وہ دین بے اثر ہوتا ہے. دیندار ہوتے ہوئے ہم بد عمل ہوتے ہیں. اگر فلسفہ دین پڑھ لیں، غرض دین پڑھ لیں، وہی جو حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے اپنے خطبہ نورانی میں فلسفہ دین کا باب منعقد کیا، باندھا اور خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا. ہر شک کا ایک فلسفہ بھی ہے، اور وہ فلسفہ اگر ہم پڑھیں، سیکھ لیں، تو دین کے ساتھ انسان کا رابطہ مستحکم ہو جائے گا، دین اور انسان کا تعلق بہت گہرا ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا. اور یہ علماء جنہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، جن میں سر فہرست شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، جنہوں نے اپنے تئیں ابتدا کی، آغاز کی، فلسفہ دین ذکر کیا، لیکن ادھوری باتیں ہیں، وہ ساری آغاز ہے اور اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. بعض دیگر بزرگان نے بھی کیا، لیکن اردو طبقہ ابھی تک محروم ہے. باقی زبانوں میں، عربی فارسی میں مواد ہے، لیکن اردو اس باس اور اس مضمون سے ہی غافل ہے. قرآن کریم میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ آپ
تقوی پر اس وقت پہنچ سکتے ہیں جب آپ صراط الہی پر رہیں، اور صراط الہی پر رہنے کے لیے شرط ہے کہ آپ سبل متفرق راستوں سے دور رہیں۔ بعض راستے صراط کے اتنے مشابہ ہوتے ہیں، بعض جال نقلی چیزیں اصلی کے اتنے مشابہ ہوتی ہیں تشخیص نہیں دے سکتا انسان، اور وہ نقلی دین انسان کو تباہ کرتا ہے، نقلی راہیں انسان کو تباہ کرتی ہیں۔ اس لیے تقوی کے لیے ضروری ہے صراط کی پہچان، اور صراط کی پہچان کے ساتھ ساتھ سبل کی پہچان، وہ سبل جو انسان کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو، تمام مسلمین کو حق تعالیٰ ہدایت الہی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، وفاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبطی الرحمہ، وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجۃ ابن الحسن القائم المنتظر المہدی، حجج اللہ علی عبادہ وامناؤہ فی بلادہ، واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، اور تاکید کرتا ہوں کہ تقوی کے مطابق زندگی گزاریں۔ تقوی کے قیام کے لیے، تقوی کے نظام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اہتمام فرمایا ہے، اس میں ایک اہم رکن نماز جمعہ ہے۔ وہ نماز جمعہ جو ناقص فہم دین کی وجہ سے اور شناخت دین میں آفات لاحق ہونے کی وجہ سے عملاً اس کے متعلق رغبت بھی کم ہو گئی، اور اس کے ساتھ تمسک بھی کم ہوا، اور اس کے قیام و انعقاد میں سستی ہوئی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں بڑے بڑے مذہبی مراکز میں نماز جمعہ کی بابت بہت ہی افسوسناک حد تک سستی برتی جاتی ہے۔ نماز جمعہ جس اہمیت کی حامل ہے، وہ چونکہ تبیین نہیں ہوئی، اور نماز جمعہ میں شبہات ظاہر کیے گئے، ان شبہات نے مجموعی طور پر نماز جمعہ کی حیثیت کو ہی مخدوش کر دیا، اور آج ہم اس مشکل کا شکار ہیں۔ شہید ثانی رضوان اللہ تعالی علیہ، جو معروف اہل علم، حوزات علمیہ، طلاب و علماء فقہا میں شناختہ شدہ شخصیت ہیں، عوام میں، شیعہ عوام میں اتنی ان کی پہچان نہیں ہے، چونکہ اہل مدارس یہ موضوع عوام کے سامنے کم بیان کرتے ہیں، خود مستفید ہوتے ہیں شہید ثانی کے علمی خزانوں سے، برکات سے، لیکن عوام کو نصیب کم دیتے ہیں۔ خود پڑھتے ہیں بھرپور، عرض کیا تھا 500-600 سال سے شہید ثانی کے علمی دسترخوان پر تشیع کا حوزہ بیٹھا ہوا ہے۔
اس صدیوں میں جو لاکھوں و ملینز علماء پیدا ہوئے ہیں وہ شہید ثانی کی فقہ پڑھ کر ہوئے ہیں، جن میں سے ایک اثر ان کا معروف شرح اللمع ہے، جو آج بھی درسی اور مضبوط متن کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ چونکہ انہی کی فقہ کا دور دورہ ہے اور انہی کے تفکر فقہی کو پڑھتے ہیں سارے، ہر چند اس تفکر میں اتنے زیادہ غور نہیں کرتے، امتحان پاس کرنے کے لیے شہید ثانی کی فقہ پڑھتے ہیں اور اچھے نمبروں میں پڑھ بھی لیتے ہیں، پڑھا بھی لیتے ہیں، لیکن شہید ثانی نے اس فقہ کے اندر کیا اسرار دین کے شریعت کے بیان کیے ہیں، اور خصوصاً اہل بیت علیہ السلام کے مکتب سے اس طرف دھیان کم ہوتا ہے۔ تو عوام کا بھی حصہ ہونا چاہیے اس بزرگوار کے علمی خزانے میں۔ اس کے لیے انتخاب کیا ہم نے شہید ثانی کی ایک کتاب، مختصر سی ہے، رسالہ ہے، خصائص یوم الجمعہ، روز جمعہ کی خصوصیات، فضائل و اوصاف۔ پھر اس کے بعد دوسرا ان کا رسالہ ہے، وہ اس سے بھی زیادہ مختصر ہے، اس میں ہے ترغیب، نماز جمعہ کی ترغیب۔ شہید ثانی کو آج سے 400-500 سال پہلے ترغیب دلانا پڑی شدید، اس سے کہیں زیادہ جو آج کوشش ہو رہی ہے اس سے کہیں زیادہ شہید نے مؤثر انداز میں شیعوں کو رغبت دلائی کہ بھائیو جمعہ پڑھا کرو، جمعہ واجب ہے، اور واجب بھی واجب تعینی ہے۔ پہلے یہ تیاری کرائی لوگوں کی، اور پھر بھی وہ ماحول نہیں بنا جو بننا چاہیے تھا۔ شہید نے اتنی محنت کی، اور تیسری کتاب انہوں نے لکھی وجوب تعینی ہے نماز جمعہ میں، کہ انشاءاللہ یہ تینوں آپ کی خدمت میں عرض ہوں گی۔ خصائص یوم الجمعہ میں شہید نے در حقیقت تلخیص کی ہے ایک اہل سنت عالم کی کتاب کی، سیوطی کی، اور اس میں سے 40 بڑی اہم خصوصیات، عیون الخصائص شہید نے نام رکھا ہے، جو اہم ترین بنیادی ترین خصوصیات ہیں روز جمعہ کی، انہیں 40 خصوصیات ذکر کی ہیں۔ ایک ہم نے پڑھ لی تھی ظاہراً۔ دوسری خصوصیت شہید یہ فرماتے ہیں، الثانیہ، خصوصیت دوم روز جمعہ کی۔ روز جمعہ بتائیں گے ظرف، پھر اس کے بعد نماز جمعہ پر آئیں گے، چونکہ نماز جمعہ یوم الجمعہ ہے، پہلے یوم الجمعہ واضح ہو کیا ہے۔ یوم الجمعہ کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ الثانیہ وصفہ بکونہ سید الایام۔ روز جمعہ کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ سید الایام ہے، سید ہے، سردار ہے تمام ایام کا، جو اللہ تعالیٰ نے ایام خلق کیے ہیں ان کا ایک سردار بنایا ہے، اور وہ یوم الجمعہ ہے۔ وقد تقدم ذلك فی الحدیث السابق، اور پہلے جو خصوصیت اول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شہید نے ذکر کی تھی، اسی میں یہ وصف بھی تھا۔ اس حدیث میں تھا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، سورج کے طلوع سے بننے والے ایام میں سے سب سے بہترین یوم جمعہ ہے۔ یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ۔ یہ ایک حدیث تھی۔ دوسری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان یوم الجمعہ سید الایام واعظمها عند اللہ وَأَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَمِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَفِيهِ 5 خلال۔ سید الایام ہے، وَأَعْظَمُ الایام ہے، سب سے عظیم اور سب سے بڑا معتبر دن اللہ کی بارگاہ میں۔ شہید اس خصوصیت ثانی میں فرماتے ہیں کہ روز جمعہ کی دوسری خصوصیت یہ ہے، خیر الایام ہونے کے بعد سید الایام ہے۔ جس طرح انسانوں میں بعض سید ہیں، اردو میں سید کہتے ہیں آل رسول کو، اولاد امیر المومنین و جناب سیدہ کو سید کہتے ہیں، اردو کی یہ اصطلاح ہے، یہ عربی کی نہیں ہے۔ عربی میں سب سید ہیں، جٹ بھی سید ہیں، بٹ بھی سید ہیں، بٹی بھی سارے سید ہیں، مسلم بھی سید ہیں، غیر مسلم بھی سید ہیں،
نریندر مودی بھی سید ہے. اگر شک ہے تو عربی خبریں سن لیں, جب بھی عربی چینل پر خبر آئے گی تو وہ کہیں گے کہ قالا سید نریندر مودی. سید کا مطلب ہوتا ہے سردار, بڑا, جناب, آقا, یہ سید کا معنی ہوتا ہے. سید کا مطلب آل رسول نہیں ہوتا, نسب. جس طرح شاہ سیدوں کا لفظ نہیں ہے, شاہ کنگ کے لیے ہے, حکمرانوں کا لفظ ہے. موروثی حکومتیں آمریت جو کام کرتے تھے انہوں نے اپنے آپ کو شاہ کہا ہے. سادات نے دیکھا کہ یہ لفظ بڑا شاہوں کے لیے, حکمرانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو سیدوں نے جتنے اچھے الفاظ تھے اپنے لیے چون کے ساتھ جڑ لیے ہیں انہوں نے. سید عربی میں بڑے بزرگ کو کہتے ہیں, انسانوں میں بڑا انسان, سردار انسان, بزرگوار انسان, جس کے سب قدر کرتے ہوں, جو سب پر برتری رکھتا ہو, اس کو سید کہتے ہیں. سیادت کے لیے, ہر ایک کے سید بننے کے لیے, ویسے پاکستان میں تو کچھ لوگ کوشش کر کے سید بن گئے ہیں, نسبی سید بننے کی کوشش کی ہے, لیکن لغوی سید سارے بن سکتے ہیں. حدیث میں رہنمائی ہے, رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو سید بنو, سردار بنو, بڑے بنو, چھوٹے نہ بنو, حقارت سے نکلو, بڑی شخصیت بنو, تو آپ لوگوں کے ساتھ احسان کرو. یہ سید بننے کے طریقے ہیں بڑا انسان بننے کے. اسی وصف میں یوم الجمعہ بھی سید الایام ہے, یعنی بڑا دن ہے, سردار ہے یہ باقی ایام کا. وصفہ بکونہ سید الایام وقد تقدم ذلك فی الحدیث السابق وکان الشاہد منہ علی الاولی قولہ علیہ السلام واعظمها عند اللہ. اس کی گواہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اعظم بھی کہا ہے اور سید بھی کہا ہے. وَرَوَى احمد بن محمد بن ابی نصر البزنتی عن ابی الحسن الرضا علیہ السلام. اب یہ ایک اہم بات ہے, یہاں جمعہ میں مناسب نہیں ہے. حدیث کی اسناد کے متعلق بھی یہ راوی جن کے نام آتے ہیں یہ کون ہیں, کس درجہ وثاقت کے حامل ہیں, اور ان کی روایات کا کیا اعتبار ہوتا ہے اگر ان راویوں کا نام کسی سند میں آ جائے, وہ الگ طالب علمانہ باس ہے. یہ روایت ہے ابو الحسن الرضا علیہ السلام سے, امام رضا علیہ السلام سے یہ روایت مروی ہے. ابو نصر بزنتی نقل کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس روایت میں امام رضا علیہ السلام راوی کی حیثیت سے رسول اللہ سے یہ روایت نقل فرماتے ہیں, ان یوم الجمعہ سید الایام یضاعف اللہ فیہ الحسنات ویمحو فیہ السیئات ویرفع فیہ الدرجات ویستجیب فیہ الدعوات ویکشف فیہ القربات ویقضی فیہ الحاجات العظام وہو یوم المزید للہ فیہ اتقاء وطلقاء من النار ما دعا اللہ فیہ احد من الناس وعرف حقہ وحرمتہ الا کان حقا علی اللہ ان یجعلہ من اتقائہ وطلقائہ من النار. اس حدیث میں بہت ہی جامع حدیث, بہت ہی عظیم مقام روز جمعہ کا بیان کر رہی ہے کہ یوم جمعہ سید الایام ہے, سردار ہے دنوں کا. یضاعف اللہ فیہ الحسنات, اس میں حسنات, نیکیاں, جو انسان جن کا ترجمہ ہم نیکیاں کرتے ہیں, حسنات افعال حسن, خوب کام, اچھے کام, خوبصورت کام, موزوں کام, ضروری کام, متناسب کام, واجبات, فرائض, ذمہ داریاں جو آپ بجا لاتے ہیں, جمعہ کے دن اگر آپ یہ کام کریں تو ان کا اجر مضاعف ہو جاتا ہے, 2 گنا ہو جاتا ہے. ایک کام کریں 2 درجے اس کا اجر ملتا ہے آپ کو. وَيَمْحُ فِيهِ السَّيِّئَاتِ, اس میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں, ایک نیکیاں کریں تو کئی گنا بڑھ جاتی ہیں, لکھی ہوئی کئی گنا ہوتی ہیں. اور اگر اس خدا نخواستہ روز جمعہ کسی سے کوئی برائی ہو جائے, سیئہ ہو جائے, معصیت ہو جائے, اللہ تعالیٰ اس روز جمعہ کے طفیل مومن کی غلطی جو سہون اس سے ہو گئی ہے,
نہ چاہتے ہوئے اس سے سرزاد ہو گئی ہے، اسے جمعہ کی برکت و عظمت کے طفیل محو کر دیتا ہے۔ وَيَرْفَعُ فِيهِ الدَّرَجَاتِ، روز جمعہ مومنین کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے اور عمل کے ثواب کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدَّعْوَاتِ، اللہ تعالیٰ ہفتہ بھر مومن کو انتظار میں رکھتا ہے کہ جمعے کے دن تیری دعا قبول کروں گا، جمعہ کے دن تو آئے گا میری بارگاہ میں، ہفتہ بھر مانگ رہا ہے لیکن قبول جمعے کو ہوگی جب اللہ کی بارگاہ میں تو حاضر ہوگا۔ وَيَكْشِفُ فِيهِ الْقُرُبَاتِ، سختیاں تکلیفیں جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ مومنین کی برطرف کرتا ہے۔ وَيَقْضِي فِيهِ الْحَاجَاتِ الْعِظَامِ، بڑی ضروریات، حاجات، نیاز مندی انسان کی، قوموں کی، ملکوں کی، روز جمعہ کو خداوند تبارک و تعالیٰ اس کا فیصلہ صادر فرماتا ہے۔ وَهُوَ یوم المزید، یہ یوم اضافہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہر چیز کے بڑھانے اور بڑھوتری کا دن ہے۔ اس دن جمعے کے دن اللہ کے خزانے کھل جاتے ہیں مومنین کے لیے، اور ہر چیز کثرت سے وافر مقدار میں مومنین کو عطا ہوتی ہے۔ ما دعا اللہ فیہ احد من الناس، کوئی انسان، اس میں مومن کی بھی قید نہیں ہے، کوئی انسان، انسانوں میں سے کوئی انسان جمعہ کے دن اگر خدا کو پکارے، اللہ کو پکارے، وعرف حقہ، اور اللہ کا حق جانتا ہو، حق معرفت رکھتا ہو، وحرمتہ، اور احترام جانتا ہو، کانا حقا علی اللہ ان یجعلہ من اتقائہ وطلقائہ من النار، اللہ کے اوپر لازم ہو جاتا ہے جمعے کے دن جو انسان معرفت کے ساتھ اپنے رب کو پکارے، کوئی انسان بھی اگر معرفت کے ساتھ پکارے اپنے رب کو اور احترام کرے، احترام یا جمعے کا احترام کرے، یا جمعہ کا حق رکھتا ہو یا اللہ کا، وہ دونوں محتمل ہیں، جمعے کا زیادہ احتمال ہے، یعنی روز جمعہ کا حق ادا کر کے اور روز جمعہ کا احترام ملحوظ رکھ کے حرمت یوم جمعہ اور اللہ کو پکارے، تو خداوند تبارک و تعالیٰ پر لازم ہو جاتا ہے کہ اس انسان کو اتقاء النار و طلقاء النار میں سے قرار دے، یعنی اگر یہ گناہ کار بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا معاف فرما دے گا، اسے جہنم سے آزاد قرار دے گا۔ عتیق اتقاء یعنی جو جہنم سے آزاد ہو چکے ہیں، جن کے اوپر اب کوئی حق نہیں ہے عذاب کا، نہیں ہوگا انہیں۔ وَإِن مَاتَ فِي يَوْمِهِ أَوْ لَيْلَتِهِ، اگر انسان روز جمعہ وفات پا جائے یا شب جمعہ وفات پا جائے، جمعے کی رات کو وفات پا جائے، اور لیلتہ ماتا شہیدا، جمعہ اتنا عظیم دن ہے کہ اگر جمعہ کو وفات ہو جائے کسی کی، یا جمعہ کی شب کو کسی کی موت آ جائے، اللہ تعالیٰ اس مرحوم کو، میت کو شہداء کے ساتھ معشور فرمائے گا۔ وَبُعِثَ آمِنًا، اور قیامت میں محشر میں اسے اٹھائے گا عذاب سے محفوظ اور امن کے ساتھ اٹھائے گا۔ معذرت وَمَسْتَخَفَّ أَحَدٌ بِحُرْمَتِهِ، اور جس نے جمعہ کا احترام خفیف جانا، کم جانا، اہمیت جمعہ کو کم کیا، جس نے اہتمام نہیں کیا، نماز جمعہ قائم نہیں کی، اہتمام جمعہ نہیں کیا، جمعہ کے دن سویا رہا، کھاتا رہا، پکنک پہ چلا گیا، کرکٹ کھیلتا رہا، اور یہ سارے وہ کام ہیں جس سے جمعہ کی توہین شمار ہوتی ہے۔ روز جمعہ سید الایام اور اتنا عظیم دن، اور اس دن انسان ہر اوٹ پٹانگ کام، ہر لہو و لعب اور ہر غیر سنجیدہ کام جمعے کے لیے کرے۔ جس نے بھی یہ حرکت کی، وَمَسْتَخَفَّ أَحَدٌ بِحُرْمَتِهِ وَزَيَّعَ حَقَّهُ، جس نے بھی جمعہ کا حق ضائع کیا، ادا نہیں کیا، اور جمعہ کا احترام ملحوظ نہیں رکھا، إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَن يُصْلِيَهُ نَارَ جَهَنَّمَ إِلَّا أَن يَتُوبَ، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کو حق ہے کہ اس شخص کو
روز جمعہ کی بے حرمتی اور روز جمعہ کی حق ناشناسی کی وجہ سے جہنم میں ڈال دے، مگر یہ کہ توبہ کر لے، توبہ سے یہ اس جرم کی تلافی کر سکتا ہے۔ روز جمعہ کی نسبت بے اعتنائی، روز جمعہ میں بے رغبتی، روز جمعہ کی بے توجہی اور روز جمعہ کی بے حرمتی کا ایک صورت میں تلافی ہو سکتی ہے کہ توبہ کرے اور توبہ قبول کرائے خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تیسری خصوصیت حق تعالیٰ نے جو جمعہ کے لیے ذکر فرمائی ہے، اب تیسری کو رہنے دیتے ہیں، وقت زیادہ ہو جائے گا، انشاءاللہ اسے بعد میں بیان کریں گے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ ہمیں اس روز عظیم کی حرمت و احترام کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ، اور خداوند تبارک و تعالیٰ اس کی معرفت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ، اور اس کے آداب بجا لانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔